جنرل صاحب یہ ذرا فرمائیے گا کہ ہم اس معاملے کو، کشمیر کا معاملہ ہم نے انٹرنیشنلائز کر لیا، ٹھیک ہے، اس کے اوپر بات بھی ہو رہی ہے، لیکن بھارت نے کئی محاذ کھولے. بلوچستان والا معاملہ جس میں نے شروع میں گفتگو بھی سنوائی، اس کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان کے بارے میں ان کی سوچ کیا ہے اور اس کی وجوہات بھی ہیں. جس طریقے سے ماشاءاللہ سے وہ صوبہ بلیسڈ ہے اور جس طریقے سے وہاں پہ مائنز، منرلز ایٹسٹرا، تیل، آف شور، آن شور، گیس کی ذخائر، وہ آئی نو دا ریزن، اور اسٹریٹجک جو اہمیت ہے وہ اپنی جگہ. لیکن اس معاملے کو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ پراکسی وار ہے. بھارت یا باقی کچھ ملک یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اندرونی بغاوت کا معاملہ ہے یا کچھ اس طریقے سے. تو ہم اس معاملے کو مزید کس طریقے سے ہائی لائٹ کر سکتے ہیں دنیا کے سامنے، اور جو کرنے میں ابھی تک ہمیں شاید اس سے پہلے اتنی سوچ نہیں تھی، لیکن اب اس پہ ہم کافی کام کر رہے ہیں. جی دیکھیں، اس وقت سوچ تو پہلے بھی تھی جی، اور یہ بڑا ایویڈنٹ تھا. پہلے پرابلم دو تین چیزیں تھی جی. ایک تو ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اتنا اگریسولی اس کو شاید پرسو نہیں کیا جتنا ہمیں کرنا چاہیے تھا. اس سے پہلے وہ کام بھی آپ کو میسر نہیں تھے جن کو آپ سنانا چاہتے تھے. ہاں جی، جو انٹرنیشنل کمیونٹی کی میں بات کر رہا ہوں، وہ آنکھیں بھی میسر نہیں تھی جن کو آپ یہ دکھانا چاہتے تھے. وہ دیکھنا ہی نہیں چاہتے تھے. آپ تو ریلیونٹ ہوئے 6 مئی کے بھارت کے. آپ کے اسی پروگرام میں ہم نے کہا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک اپرچونٹی دے دی اس چیلنج کے. بلا شبہ. اینڈ وہ اب دنیا کو یہ پتا چل گیا کہ پاکستان ول ریئیکٹ. پاکستان ول ریئیکٹ. پاکستان از مطلب ایک زندہ قوم ابھی بیٹھی ہوئی ہے جی. اور پاکستان نے وہ جو ریزالو کی میں بات کرتا ہوں نا، جو ان باؤنڈیڈ ریزالو، اور پاکستان نے جو ریزیلینس شو کی ہے. دیکھیں، پاکستان نے ریسٹرینٹ رکھا بینگ اے نیوکلیر کنٹری. ریسٹرینٹ کے ساتھ ساتھ ریزالو بھی تھا کہ بدلہ بھی لینا ہے اور ہم ریئیکٹ کریں گے، اور وہ اس کو سیریسلی لیا جا رہا تھا. وہ انٹرنیشنل کمیونٹی بھی یہ سمجھ رہی تھی کہ یہ ایک ترنے والا ثابت ہوگا. دے ول جسٹ اوور رن اٹ اور کرمبل کریں گے، پلائنٹ سے بن کے رہ جائیں گے. تو پھر ہمارا جو ڈیزائنز ہے، دیکھیں نا، جس طرح ابھی ماریہ سلطان صاحب ابھی تھوڑا سا، پھر آپ نے خود بھی ابھی ذکر کیا ہے ان عوامل کا جو اکنامک انٹرسٹ ہے. مین کمپیٹیٹر از ان دس ریجن. یہ پورا ریجن جو ہے جی، یہ انسٹیبلٹی کی نظر ہوگا. اسی افغانستان کی سوائل کو یوز کیا جائے گا. اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو اسٹے پاکستان تک نہیں محدود رہے گا. یہ چائنا میں بھی جائے گا، یہ سینٹرل ایشیا میں بلکہ جا چکا ہے، سینٹرل ایشیا میں جا چکا ہے، کیونکہ اس ریجن میں مین کمپیٹیٹر رہتا ہے واشنگٹن کا. آف کورس پھر دیکھیں نا، میں تو ابھی جو وڈرال کیا ہے افغانستان سے، جس کو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے خود کہا ہے کہ دس واز دا موسٹ شیمفل وڈرال. اور نیٹو واز وڈرائنگ فرام افغانستان. کوئی ملٹری گروپ یا کوئی ریبلز یا وہ وہاں پہ اسلحہ چھوڑ کے نہیں جا رہا. $7 بلین کا. تو اس کا بھی کوئی، تو ابھی امریکہ کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ اٹ واز ناٹ ڈیلیبریٹلی ڈن. اور پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے تو بائیڈن کے اوپر ڈال دیا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وی ہیو ٹو کولیبریٹ ود امریکنز آلسو، کہ وہ اس کو ایڈریس کریں جس کو وہ مان رہے ہیں کہ یہ ایشو ہم چھوڑ کے گئے ہیں. اور چائنا، پاکستان، سینٹرل ایشین کنٹریز، ابھی ہم نے کولیکٹیولی، میں ریٹس میں جی حالات دیکھے ہیں، جو SCO میں اینٹی ٹیررزم کی آرگنائزیشن ہے، اس کے بیچ میں ایک ہی ملک ہے جو اسکٹلر ہے اس کے ایجنڈا کے اوپر. ہر دفعہ وہ کوئی نہ کوئی اس میں سے کیڑا نکالتا ہے، وہ ہے بھارت. وائی؟ بیکاز یہ ان کا لیڈ انسٹرومنٹ ہے پالیسی کا. جس طرح ماریہ سلطان صاحبہ کہہ رہی تھی کہ یہ ہائبرڈ کی اپلیکیشن کر اس لیے رہا ہے کہ اس کا سینٹر آف گریوٹی بھی جو پلازیبل ڈینائبلٹی ہے نا، کہ جی میں تو نہیں کر رہا، یہ پاکستان کے اندرونی حالات ہیں. لیکن ہیونگ سیڈ آل دس، اشفاق صاحب، پاکستان کے اندر بھی کچھ ایسے ایلیمنٹس موجود ہیں جو بھارت کے، سمجھ لیں کہ بھارت کے ایسٹس ہیں. اچھا، یہ وہ ایسٹس ہیں جن کا ذکر اس پلان میں تھا. یہ جو جنگ انہوں نے چھیڑی ہے، ظاہر ہے اس میں فیسیلیٹیٹرز کے بغیر تو کام نہیں ہو سکتا. ان کا ایک پلان یہ بھی تھا کہ ہمارے جو ایسٹس ان سائڈ بلوچستان ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جائیں گے. وہ تھوڑے سے لیٹ ہوئے کیونکہ رافیل گرنے کے بعد جس طریقے سے ملٹری امبیرسمنٹ ہوئی ہے، اٹ ہیز نیور ہیپنڈ ان دا ہسٹری آف وارفیئر. کبھی اتنے جلدی اتنی بڑی ملٹری، 13 لاکھ سے بڑی فوج، اتنی بڑی ایئر فورس، اتنی بڑی طاقت آپ نے امبیرس کر دی. تو ان کے یہ ایسٹ تو وہی پہ، اب انہوں نے وہی ایسٹ اور کلیم کیا. یہ کیپچر ڈاکومنٹس آپ کے پاس آئے ہوئے ہیں، را کے یہ ایسٹس یہاں پہ موجود ہیں، ان کو بھی انہوں نے ایکٹیویٹ کر دیا. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے جو سپورٹرز، ابیٹرز، جو ایسٹس یہاں پر موجود ہیں یا افغانستان کی سرزمین پہ موجود ہے، اس کو استعمال کر کے یہاں پہ آتے ہیں. فیز 1 میں پاکستان شوڈ گو بیہائنڈ دیم، جس طریقے سے کلیم کیا گیا. پھر میں ریفر کروں گا چیف کی اسی سپیچ کو جس میں انہوں نے کلیم کیا ہے کہ ہم ان کے پیچھے جائیں گے، اور یہ جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. آج پرائم منسٹر اور آرمی چیف کا بلوچستان میں ہونے کا ایک سمبل، اور یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ ایک بہت بڑا اشارہ ہے کہ what is going to happen. دانیال